اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ہڈالی میں دفن ہوں۔ اور بچوں کو اس نے واللہ عالم میرے سامنے اس نے نہیں کہا، تو بچوں کو اس نے کہا کہ بعد میں کہیں کہا، لیکن میرے پاس جو اس کا خط تھا اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں ہڈالی میں دفن ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ جی آپ ہڈالی کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہڈالی آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں آتا کہ میں مرتے ہوئے وہ ہڈالی دیکھنا چاہتا ہوں جو میری آنکھوں میں نے دیکھی ہے۔ یہی خوشونت سنگھ لائبریری ہے جو میرے دوست تھے وہ یہاں سے چلے گئے، تو ان کے نام کو یاد رکھنے کے لیے اس کو میں نے لائبریری کا نام دے دیا خوشونت سنگھ لائبریری یہاں قائم کر دی۔ خوشونت سنگھ سے ملاقات میری کس طرح ہوئی؟ 90 کے بعد خوشونت سنگھ کا ایک ناول چھپا جو اردو میں ترجمہ ہوا تھا، منو مجرب، ویسے اس کا نام ناول کا ہے لیکن ٹرین ٹو پاکستان کے نام سے چھپا۔ وہ ناول میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جو تعارف وہ خوشونت سنگھ کا لکھا ہوا تھا کہ یہ ہڈالی کا رہنے والا، ہڈالی کی اس کی پیدائش۔ تو میں نے خط لکھ دیا، 3-3.5 ہفتے کے بعد نہ ایک مہینے کے اندر خوشونت سنگھ کا خط میرے نام آ گیا، لیکن میرا اس سے خط و کتابت اس وقت سے شروع ہوئی اور پھر اس کے مرتے دم تک یہ پھر خط و کتابت جاری ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا تو بھارت میں جانے کا، تو ہم گئے چندی گڑھ، تو میں نے وہ جو احباب تھے ان سے کہا کہ مجھے خوشونت سنگھ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا یار خوشونت سنگھ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وزیر اعظم بھی اس سے ٹائم لیتا ہے کہ آپ کا ویزا چندی گڑھ سے آگے کرنا، اس 3 دن ہے ٹوٹل، تو اگر ویزا ہوتا تو پھر آپ دہلی چلے جاتے، ان سے ملتے۔ جب ان سے رابطہ کیا تو خوشونت سنگھ خوش قسمتی سے مل گیا فون پہ۔ وہ کہتا ہے کہ او بھٹی تو کتھے آ گیا، پنجابی میں، او بھٹی تو کتھے آ گیا۔ میں نے کہا جی میں یہ اس لیے کہ میں یہاں آیا ہوں تو میں نے خواہش تھی کہ آپ سے ملتا، لیکن ہمارا ویزے کا پرابلم ہے تو دن تھوڑے ہیں، میں ملاقات نہیں ہو سکی، تو میں نے کہا چلو فون پہ رابطہ کر لیتے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جو شام کو تقریباً عصر کا وقت تھا تو ایک ہلچل مچ گئی وہ جہاں جس ہوٹل میں ہم تھے، تو وہ کیا ہے جی کیا ہے کون ہے جی، وہ پولیس والے 1-2 آ گئے، خوشونت سنگھ آیا جی، اس نے تو مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا، انہیں جب مجھے دیکھا تو مجھے کہتے او بھٹی توں، ایسے اشارہ کر کے بھٹی توں ہے، میں کہا جی۔ اس نے مجھے ایسے جپھا ڈال دیا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں جپھا، وہ ایسے اس نے ڈالی اور یہاں اس نے منہ رکھا۔ تھوڑی دیر وہ چونتا رہا، روتا رہا۔ جب فارغ ہوئی تو اس نے کہا یار بات یہ ہے، تو ناراض ہوا ہوگا کہ خوشونت سنگھ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں اس لیے بات نہیں کہ مجھ سے بات ہو نہیں سکی کہ میرے گاؤں کا، میرے دوست، ایک خط لکھنے والا میرا عزیز یہاں آیا ہے، آپ کی اور میری عمر کا فرق ہے، مجھ سے تو بڑا اس کا بیٹا ہے عمر کے لحاظ سے۔ اس نے کہا یار میں نے کہا جی کہ میں کیوں نہ خود اس سے جا کے ملوں۔ میں نے ان کو کہا بچوں کو چلو ابھی چلیں، اسی وقت تیار ہوئے اور آپ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اس کی جب ڈیتھ ہو گئی تو وہاں سے راکھ لے آئے، تختی تھی اس کی سنگ مرمر، وہاں سے لکھی ہوئی وہی ساتھ آئی۔ اس کا یہ مشورے سے کیا گیا کہ اس کی جو راکھ ہے اس کو اس تختی کے مسالے میں ملا دیا جائے، اور وہ تختی جو ہے ہائی اسکول ہڈالی کے جس میں اس نے بچپن میں دیکھا جو پڑھا اس کے حال کے ساتھ لگا، وہ پھر مثال لگا وہ حال میں لگا دی، وہ ابھی لگی ہوئی ہے۔ لائبریری کا یہ ہے جی کہ میں وہ دیکھیں سامنے بکسا پڑھا ہے، میں شروع سے مطالعے کا شوقین رہا، اپنی لائبریری ہے ذاتی، تو خوشونت سنگھ کے نام پہ میں نے منسوب کیا، تو میں نے کہا اگر وہ ہڈالی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ یار مر گیا تو چلو جب تک ہماری زندگی اس کے نام پہ لائبریری منسوب کی جائے، یہ لائبریری منسوب کر دی۔